قطر اب اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا، اور چلاک اور مکار بھی کہہ سکتا ہوں میں کہ امریکہ نے پھر اسرائیل کو بچا لیا ہے اور مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی جنگ چھیڑنے سے بچ گئی ہے۔ یہ تازہ ترین ہے اس وقت صورتحال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب جب آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو قطر کے وزیر اعظم امریکی صدر سے ملنے کے لیے پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد امیر قطر اور ٹرمپ میں ملاقات ہوگی۔ یہ صورتحال ہے۔ اب تک مشرق وسطیٰ میں جنگ کی یہ کیفیت تھی۔ بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے کہ قطر اب حملہ کرے گا، اسرائیل کو جواب دے گا۔ یہ بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ خصوصاً جو ہمارا ازلی دشمن بھارت ہے، جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف قطر کے امیر سے ملاقات کے لیے کل پہنچے تو وہاں جو مودی میڈیا تھا، انڈین سوشل میڈیا، اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور رونا دھونا شروع کر دیا کہ اب اسرائیل کی خیر نہیں ہے۔ شہباز شریف اور امیر قطر میں جو ملاقات ہے اس کے بعد تو حملہ جو ہے اسرائیل پر بہت جلد ہوگا۔ اب تک کیا صورتحال ہے، کہاں تک بات پہنچی ہے، اور معاہدہ جو امن معاہدہ ہے اور جو امریکہ اور قطر میں ایک دوسرے کے تحادی ہونے کا جو معاہدہ ہے وہ کتنی دور ہے، یہ میں نے آج کے پروگرام میں آپ کو بتانا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں جاوید اقبال۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے اچانک قطر پر حملہ کر دیا۔ دوحہ کے نزدیک جو قطر کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ تھا، وہاں حماد چھپی ہوئی ہے اور مذاکرہ وہاں پر، تو اس کو جو ہے مارنے کے لیے حملہ کیا۔ یہ نیتن یاہو نے اس کا موقف اختیار کیا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اب تک، اب میں آگے جا کے یہ بتاؤں گا کہ یہ سوچی سمجھی ایک منصوبہ بندی تھی قطر پر اسرائیل کا حملہ، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آج کے ویلاگ میں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو جو اب کی صورتحال ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ ناظرین، حملہ ہو گیا۔ اسرائیل نے اچانک دوحہ پر حملہ کیا اور وہاں جو ہے نا ایک چڑی بھی نہ مری اس حملے میں، جانی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل نے پہلے، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں جہاں اٹیکس کیے، حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا، جو شہید ہوئی، اس سے پہلے جو ہے وہ ایران میں اور اس طرح کئی مقامات پر مذہبی تنظیموں کو مارنے کے نام پر اسرائیل نے اٹیکس کیے، اور اس کے جو اٹیکس تھے اس کے نتائج برآمد ہوئے، اور وہاں پہ حماس تھی یا کوئی اور تنظیم تھی جس کا آپ کو پتہ ہی ہے، بہت ساری تنظیمیں ہیں، ان کی قیادت جہاں جہاں اٹیک ہوئے۔ اب اسرائیل نے ایران میں پہلا اٹیک کیا تو پوری فوجی جو قیادت تھی وہ شہید ہو گئی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اسرائیل کے قطر پر حملے میں، حالانکہ اس کو یہ اطلاعات تھی کہ وہاں پہ مذاکرات جاری ہیں جنگ بندی کے حوالے سے، تو کوئی وہاں پہ چڑی بھی نہیں مری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طے شدہ تھا، یہ پلان جو تھا وہ طے شدہ تھا، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پلان جو ہے یہ صرف اور صرف اسرائیل کو نتھ ڈالنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے سے علم تھا امریکہ کو اور قطر کو بھی۔ اسی لیے ٹارگٹ حملہ کیا گیا، بمباری کروائی گئی اسرائیل سے، اور امریکہ اس میں برابر کا یعنی کہ شراکت دار تھا اور اس کو پتہ تھا، اور اسی لیے کوئی ایک چڑی بھی وہاں پہ، ایک حیوان بھی وہاں پہ اس حملے میں نہیں مارا گیا۔ تو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ اب اسرائیل جو ہے یہ بے لگام گھوڑا ہوتا جا رہا ہے اور امریکہ کے قابو میں بھی نہیں آ رہا، تو اس کو حملہ کرا کر اس کو نتھ ڈالنا ضروری تھی، اور اس لیے یہ حملہ ہوا کہ اس کو ڈیفینسو کیا جائے امریکہ کی طرف سے۔ چونکہ بعض ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب نیتن یاہو اتنا بااثر ہو چکا ہے، اتنا بے لگام گھوڑا ہو چکا ہے کہ وہ بعض موقعوں پر اپنے جو اصل اس کا باپ ہے امریکہ، اس کی بھی بات نہیں سنتا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک منصوبہ کے تحت وہاں پہ حماد کو نشانہ بنانے کے لیے
یہ بات یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کو پتہ تھا اس کا اور اس کے صلاح مشورے سے یہ حملہ ہوا ہے، اور اس پہ امیر قطر کو بھی پتہ تھا، لیکن طے یہ تھا کہ چونکہ یہ باز نہیں آ رہا، اس کو مستقبل قریب میں نتھ ڈالنی ہے، اور پھر حملہ ہو گیا۔ قطر نے اعلان کیا، پاکستان کے وزیر اعظم بھی وہاں پہنچے، کئی اسلامی ممالک کے سربراہان وہاں پہنچے اظہار یکجہتی کے لیے قطر میں۔ تو یہ طے شدہ پلان تھا جس کا حصہ تھا۔ اس کے بعد سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا اور وہاں پر کھل کے جو ہے وہ امریکہ نے بھی اس کی مذمت کی اور کہا کہ قطر پر حملہ جو ہے وہ امریکہ پر تصور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب اس بات کو مٹانے کے لیے ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب قطر کسی صورت اس حملے کا اسرائیل کو جواب نہیں دے گا۔ اب سلامتی کونسل اتنی کمزور ہے کہ کل کا اجلاس آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے جو عاصم افتخار صاحب ہیں انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا نیتن یاہو کو اور اس کو قبضہ گروپ بھی قرار دیا اور وہاں پہ انسانیت کا قاتل بھی کہا۔ یہ جوان مردی ہے پاکستان کی، جتنے جگہ ہے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اب وہاں پہ جو اعلامیہ تھا اپنا سلامتی کونسل کا، وہاں پہ انہوں نے صرف یہی لکھا کہ ہم قطر پر حملے کی مذمت کرتے ہیں، اسرائیل کا نام تک نہیں اس میں ہے شامل۔ یہ کیسی دوغلی پالیسی ہے؟ سلامتی کونسل بھی تو امریکہ کے گھر کی تنظیم ہے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں۔ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ قطر کبھی بھی اسرائیل کو جواب نہیں دے گا، امریکہ نے اس کو روک لیا ہے اور اب معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ اور قطر میں ایک تحریری، پہلے تو وربلی معاہدہ تھا کہ وہ الائی ہیں، ایک دوسرے کے دفاعی تحادی ہیں۔ اب قطر اور امریکہ میں معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس کے لیے قطر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد وہ گراؤنڈ ہموار کر کے پھر امیر قطر اور ٹرمپ میں معاہدہ ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کے الائی بن جائیں گے، اور پھر اس معاہدے میں لکھا جائے گا کہ مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا اتحادی امریکہ کا قطر ہے، اور قطر پر جو حملہ ہے امریکہ پر تصور ہوگا، اور امریکہ پر جو حملہ ہے وہ قطر پر تصور ہوگا۔ یہ معاہدہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل جو ہے آئندہ کبھی بھی اس چیز کی گارنٹی امریکہ نے پہلے ہی دے دی ہے قطر کو، اور یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ قطر تھوڑا بہت جواب دینے کے لیے تیار تھا، اور دوست ممالک نے انہیں ہلاشیری بھی دی اور ان کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کل کی پریس کانفرنس میں امیر قطر نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھنڈا بھی پاکستان کا پکڑ کے لہرایا ہے۔ وہ ایک پیغام تھا اسرائیل کو اور کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے، اور واقعی پاکستان ان کے ساتھ ہے۔ تو اب جو خبر یہی ہے کہ اب اسرائیل جو ہے اسرائیل پر قطر حملہ نہیں کرے گا، جواب نہیں دے گا۔ امریکہ بہادر نے یہ طے کروا دیا ہے اور معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے آئندہ کہ قطر پر جو اسرائیل ہے وہ معاہدہ حملہ نہیں کرے گا تو امریکہ کو سامنے پائے گا۔ امریکہ ایک دم سے سامنے آیا، اور چین جو اس کے قدم بڑھنے والے تھے اس خطے میں، اس کو بھی فی الحال روکنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو یہ تھی اب کی تازہ ترین، جاوید اقبال کو دیں اجازت اللہ کے بعد۔